حاضرین مجلس، ایک ابتدائی طالب علم کی حیثیت سے ہمیں جو اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کا، اسلام پر تحقیق کرنے کا اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، اور جس طرح بفضل الہی اس میں آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے اچھائی بھی آ رہی ہے، لیکن اب تک کی تعلیم کا ایک ہی خلاصہ مجھے سامنے نظر آیا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی جو تعلیمات ہمارے لیے فراہم کی ہیں، اس کا ایک ہی نچوڑ، ایک ہی ذریعہ، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ہی مقصد سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو گناہوں سے بچانا اور اس کی زندگی کو خوبصورت ترین بنانا، یہ اسلام کا مین تھیم ہے، ساری تعلیمات کا ایک ہی بنیادی خلاصہ ہے۔ اور اس خلاصے کی تفصیل میں جائیں تو اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے بہت سی باتوں سے منع فرمایا اور بہت سے امور کو سر انجام دینے کی تلقین کی، جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس کی خوبصورت زندگی بہتر سے بہتر خوبصورت بن جائے۔ اب ان ساری چیزوں کے حوالے سے جہاں اس کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کی اللہ نے اس انسان کو گناہوں سے، برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کی، وہاں اس کے اندر بھی ایک چپ لگا دی، ایک اندر اس کی ایک خصلت پیدا کر دی کہ جو برائی کی طرف جائے انسان تو اس کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ایک صلاحیت پیدا کر دی جو اس کو برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ وہ خصلت، وہ ایک چپ، ایک خوبصورت ٹرم ہے اسلام کی، جس کو حیا کہا جاتا ہے۔ یہ حیا ہی ایک ایسی خصلت پیدا کر دی اللہ نے کہ جہاں اس کو گناہوں سے منع کیا، جہاں اس کو صبر کی اور تقوی کی تعلیم دی، وہاں اس کے اندر بھی ایک مادہ اور خصلت پیدا کر دی کہ جب یہ گناہ کی طرف جائے تو اس کو گھٹن محسوس ہو۔ اب اس حیا کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحیاء انقباض النفس عن القبائح وترکها۔ حیا اصل میں انسان کے نفس کی گھٹن کو کہتے ہیں، جو برائی کی طرف جاتے ہوئے اس کو محسوس ہوتی ہے اور اس کو گناہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس گھٹن کو اور اس دل کے اندر ایک تنگی کے پیدا ہونے کو ہی حیا کہتے ہیں۔ لیکن میٹر یہ ہے کہ بعض لوگوں میں وہ گھٹن بہت کم ہوتی ہے اور بعض لوگوں میں بہت زیادہ۔ اس کے بھی کچھ لیول ہیں، جتنی اس کے اندر یہ گھٹن، جتنی اس کے اندر یہ حیا زیادہ ہوگی، اتنا وہ ایسی سائڈز کی طرف جانے سے،
ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنے سے جہاں اسلامی شعائر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ اتنا بچے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیول کون سا ہے. اور ابن مفلح الحنبلی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے حیا کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ حیا خلق، یہ ایک ایسا اخلاق ہے، ایسی قابلیت اور ایسی خصلت ہے، یبعث علی فعل الحسن وترک القبیح، جو انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے اور گناہ کو چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے. یہ حیا ہی ایک انتہائی خوبصورت خصلت ہے. اور یاد رکھیے حیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک مثالی نعمت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ نعمت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی. حیا نے ختم ہونا شروع کیا، بے حیائی نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی مسلمانوں کے دلوں میں. اور یاد رکھیے حیا کا مطلب آپ عربک ڈکشنری میں جا کے چیک کریں تو حیا کا مطلب ہوتا ہے تر و تازگی. اس کا لٹرل میننگ، لغوی ترجمہ جو اس کا وہ ہوتا ہے تر و تازگی، شادابی. مطلب کیا ہے کہ جس انسان کے اندر حیا ہوگی اور جتنے لیول پہ حیا ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان تر و تازہ ہوگا، اتنی ہی اس کی روح شاداب ہوگی. اور جتنی اس کے اندر حیا کم ہوگی اتنا اس کا ایمان بھی مردہ ہوگا. یہ ایمان ہی ہوتا ہے جو انسان کو گناہ سے بچنے اور گناہوں سے اور برائیوں سے دور رہنے میں مدد کرتا ہے. یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. جو انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا نہیں پاتا اس کا ایمان کمزور ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی حیا کی تلقین فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک امتیازی خصوصیت ہوتی ہے، ہر دین کی ایک بنیادی تعلیم ہوتی ہے. وخلق الاسلام الحیاء، اور ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کی بنیادی تعلیم حیا ہے، اس کی بنیادی امتیازیت حیا ہے. اور حیا کی آپ بات کرنا چاہیں تو اس کی دو قسمیں جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، دو قسمیں حیا کی. ایک وہ قسم جو فطری حیا ہوتی ہے اور دوسری قسم جو ایمانی حیا ہوتی ہے. فطری حیا وہ حیا جو اللہ نے انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر میں شامل کر دی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، اس کو کیا سمجھ، وہ بھی اپنا سطر ڈھانپے گا اور بے سطر یعنی اپنے آپ کو بے چھپائے وہ باہر بھی نہیں نکلتا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی سے پھل کھا لیا نا، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، تو اللہ نے جنت کا لباس اتار لیا. دونوں میاں بیوی بیک وقت برہنہ ہو گئے. تو پھر لگے وہ درخت کے پتوں کو اپنے جسم پہ لپیٹنے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو اپنے جسم پہ لپیٹنے لگے. یہ کیا چیز تھی؟ حیا، جو فطرت میں اللہ نے شامل کی. اور حضرت آدم علیہ السلام بھاگنے لگے، اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو اللہ نے پوچھا آدم کیا ہوا، آپ ڈرتے ہو؟ کہا یا اللہ نہیں، آپ سے حیا آتی. تو یہ حیا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن کچھ لوگ اس فطرت سے بھی آگے چلتے ہیں اور فطرت کو چھوڑ کے، فطرت کی جو لائنز ہوتی ہیں ان کو کراس کر کے وہ اپنی منمانی میں زندگی گزارتے ہیں. اور فطرت بھی ان کے سامنے جو ہے وہ نادم و شرمسار ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح چل پڑے. معنی یہ ہے کہ فطرت میں اللہ نے اس کی حیا رکھی ہے. اور دوسری ایک حیا جو اس کو ایمانی حیا کہتے ہیں، جو کسی اور انسان کے اندر نہیں ہوتی، صرف اللہ نے مومن کو دی ہوتی ہے.
وہ مومن ایسی جگہوں پہ جانے کو، ایسے امور سارے انجام دینے کو کہ جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اپنے لیول سے نچلی سطح سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیول کا نہیں ہے، میرا یہ معیار نہیں ہے، میں اپنی زبان سے یہ کلمات نکالوں میرے یہ شایان شان نہیں ہے، میں اپنے کانوں سے یہ باتیں سنوں، یہ چیزیں سنوں، اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھوں، یہ میرے لیول کے مطابق نہیں ہے، میرا تو مقام اللہ نے بہت رکھا ہے۔ یہ اس کی ایمانی حیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں، حیا اور ایمان۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب کسی انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا۔ اگر کسی کے اندر حیا ہے تو ایمان بھی ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں، دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں رہتے ہیں، حیا اور ایمان۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الایمان عریان، ایمان ننگا ہوتا ہے، جیسے انسان دنیا میں برہنہ حالت میں آتا ہے، کہا الایمان عریان، ایمان بھی برہنہ ہوتا ہے، بے لباس ہوتا ہے، وَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ، ایمان کا لباس حیا ہے، وَزِينَتُهُ التَّقْوَى، اور ایمان کی زینت اور خوبصورتی تقوی کے اندر ہے۔ حیا کو ایمان کا لباس قرار دیا گیا۔ تمہارے اندر حیا نہیں تو ایمان بے لباس ہے، اور ایمان ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ جس انسان کے اندر حیا نہ ہو۔ اور اہمی تو نہیں، اللہ نے کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہاری نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ ابیلٹی ہے نماز کے اندر، تمہاری نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ حیا بیان کی جا رہی ہے کہ جو انسان نماز کا پابند ہو، اللہ کے ذکر کا پابند ہو، اللہ کی یاد کو اور مراقبے کو اختیار کرنے والا ہو، وہ ہائی مائی وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، وہ اپنے آپ کو اس اتنے نچلے لیول کی طرف لے کے نہیں جاتا، وہ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف نہیں لے کے جائے گا، اس کی نماز اس کو روکے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نماز میں وہ ابیلٹی ہو کہ وہ اس کو برائی سے روک سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی حیا کا درس دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے اس طرح حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحیی من اللہ والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں جتنی استطاعت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیس ذاک، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے اتنی حیا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ سے حیا کرنے کا حق کیسے پورا ہوگا؟ آپ نے 4 چیزیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا ان تحفظ رأسہ، ان تحفظ رأسک وما وعا، تم اپنے سر کی اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرو۔ یہ پہلا پوائنٹ، اپنا سر اور اس کے ارد گرد کون کون سی چیزیں؟ انسان کے کان ہیں، انسان کی زبان ہے، انسان کی آنکھیں ہیں، کہ وہ انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالنے سے پرہیز کرے جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سے حیا کہ میں اپنی زبان سے کلمات نکال رہا ہوں، فرشتے لکھ رہے ہیں سوموار اور جمعرات کو میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، میری کتاب کے اندر یہ کلمات لکھے ہوں گے، تو کیا بنے گا؟ اللہ سے اس بات کی حیا ہو۔ کچھ لوگ اپنی زبان سے کلمات ایسے نکال بیٹھتے ہیں والعیاذ باللہ، گالیاں اور دیگر چیزیں کہ جو کہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی شایان نشان نہیں ہے۔ اور کانوں سے ایسی چیزوں کو سننے سے پرہیز، اور آنکھوں سے ایسی چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز، یہ نبی اسلام نے پہلا پوائنٹ بیان کیا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا والبطن وما حوا، اپنے پیٹ کی حفاظت اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے پائے، اور ارد گرد چیزوں سے مراد کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، پاک دامنی اختیار کرے۔ اور تیسرا پوائنٹ آپ نے بیان کیا وَتَذْكُرُ الْمَوْتِ وَالْبِلَا، کہ زندگی کی رعنائیوں میں ہی نہ دھت رہے،
وہ اللہ کو بھی یاد کرے اور آخرت کو بھی یاد کرے. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرْكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کو بھی یاد کرے، اللہ کو بھی وقت دے. یہ 4 پوائنٹس نبی اسلام نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جس بندے نے یہ 4 کام کیے اس بندے نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. یہ 4 پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور اس کی حیا کی بہت ساری مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ اکرام کی زندگی سے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کیا کرتے تھے. اس طرح کنواری لڑکی اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھتی ہے اور حیا سے بیٹھتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھتے تھے اور انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اور اپنے آپ کو ایک کہ با ادب طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول ہوتا تھا. ایک روایت کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ علیہ السلام نے گھر میں تشریف فرما ہے اور آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں، آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے ریلیکس اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، آپ کی شین جو ہے وہ برہنہ ہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. تو دروازے پہ نوکنگ ہوئی، کون آئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، بات چیت کی اور چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، بات چیت کی اور چلے گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نوکنگ کی دروازے پہ، پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان. تو آپ اٹھے، اپنے آپ کو سیدھا کیا اور اپنے کپڑے سمیٹے اور ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عائشہ صدیقہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا آئے تھے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے تھے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور آپ ایک انتہائی باادب طریقے سے بیٹھ گئے، وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ ان کا معیار ہوتا تھا، یہ ان کی قابلیت ہوتی تھی، یہ ان کے اخلاقیات تھے کہ حیا کو وہ کس قدر لے کے جاتے تھے. ابھی ٹھہریے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے اور بھی رکھتا ہوں کہ حیا کس طرح ان لوگوں کے اندر تھا. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، کس قدر پیارا نمونہ ملتا ہے آج کل کی خاتون کو ان سے، کس قدر پیارا سبق ملتا ہے، کس قدر پیارا مینر ملتا ہے ان کی زندگی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے، دیکھا کہ 2 خواتین جو ہیں، 2 لڑکیاں پیچھے کھڑی ہیں اور باقی لوگ جو ہیں کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اور پوچھا قال ما خطبکما، تمہیں کیا ہو گیا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ اور جلدی سے اپنے گھر جاؤ. تو وہ کہنے لگی کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کیا مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی؟ جب سارے مرد پانی پلا کے چلے جاتے ہیں ہم پھر اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں. سر آج کل کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، ہم شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. اگر مرد آزادی سے باہر پھر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پھر سکتی؟ ہمیں کوئی کیوں پابندیاں لگائی جاتی ہیں ہمارے اوپر؟ یہ سبق ملتا ہے ایسی عورتوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ حتی یصدر الرعاء، ہم مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، ہمارا معیار نہیں ہے، ہم اس لیول کی خاتون نہیں ہیں، ہماری شان بلند ہے، اللہ نے رکھی ہے کہ ہمیں پردے کی تلقین کی ہے. اور سنیے یہاں پہ جب وہ لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے گئی تھی، بابا نے کہا تھا جب بلا کے لاؤ، تو اس کی چال کیسی تھی، اس کے چلنے کا انداز کیسا تھا؟ اس کے چلنے کے انداز کو اللہ نے قرآن بنا دیا اور کہا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک جس کو بابا نے بھیجا تھا بلا کے لے کے حضرت موسیٰ کو، تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے زاویے سے اور حیا کے طریقے سے چل رہی تھی. یہ ان کا معیار ہوتا تھا، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا. اور یہی اسلوب تھا صحابیات کا بھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو انسان اپنا کپڑا اپنی چادر تکبر سے نیچے لٹکاتا ہے
قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، تو عورتیں اپنی چادر کیسے لیں؟ اس زمانے میں کہ عورتیں کیسے چادر لیتی تھی؟ آج کل تو حجاب ہے نا، دوسرا برقع ٹائپ۔ اس زمانے میں تو ایک چادر ہوتی تھی جس کو اپنے اوپر لے لیتی تھی اور وہی چادر نیچے تک جاتی تھی، اتنی لمبی چادر ہوتی تھی۔ تو کہا یا رسول اللہ عورتیں کیا کریں؟ عورتوں کے تو کپڑے نیچے لٹکے ہوتے ہیں، چادر لٹکی ہوتی ہے پردے والے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک بالشت اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیا کریں۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک بالشت لٹکانے سے بھی قدم نظر آتے ہیں، جب یہ عورت چل رہی ہوتی ہے قدم اٹھاتی ہے تو قدم نظر آ جاتے ہیں، اگر ایک بالشت بھی نیچے کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک ذرا ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنی چادر کو زمین پہ لٹکا لے، یعنی کس قدر ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے قدم بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بھی بات بتاتا چلوں، ایک عورت آئی تھی، صحیح بخاری کی روایت، آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور میں راستے سے گزرتے کہیں راستے میں گزر رہی ہوں، گلی میں مرگی کا دورہ پڑا، اور میں وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے مرگی کے دورے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس دو آپشن، میں تمہیں دو آپشن دیتا ہوں، دونوں میں سے جو چوز کرنا چاہو کر لو۔ کہا کون سے؟ کہا ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے عافیت دے دیتے، تجھے ٹھیک کر دیتے، شفا دے دیتے۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تو چاہے، دوسرا آپشن، اگر تو چاہے تو صبر کر لے اور اس بیماری کے ساتھ تم دنیا سے جاتی ہو تو اللہ رب العزت اس صبر کی وجہ سے تمہیں جنت دے دیں گے۔ دو آپشن، دونوں میں سے۔ اب وہ دو آپشن میں سوچ رہی ہے کس کو میں چوز کروں، تو سوچتے کہتی ہے اگر شفا مل بھی گئی تو کتنی دیر زندہ رہ سکوں گی؟ 1 سال 2 سال، کیوں نہ جنت والی آپشن بیسٹ ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لیتی ہوں۔ چل پڑی، تھوڑی دیر بعد پھر واپس ہی کہا یا رسول اللہ میٹر از دیٹ کہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، مجھے بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اس کے لیے دعا کی کہ یہ بے پردہ نہ ہو۔ معنی یہ ہے کہ جنت کی بشارت بھی مل چکی ہے، بیماری اس قدر شدید ہے، اس کے باوجود اس کو فکر ہے تو اپنے پردے کی فکر ہے۔ یہ ان لوگوں کے کریکٹرز ہوتے تھے، ان لوگوں کی امتیازیات ہوتی تھیں، وہ کس قدر حیا کو ترجیح دیتے تھے اور کس قدر حیا کو وہ پریفر کرتے تھے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو تعلیم دی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس بندے کے اندر حیا ختم ہو جائے اس کی ورع یعنی تقوی بھی ختم ہو جاتا ہے اس بندے کا، ومن قل ورعہ، جس بندے کا تقوی ختم ہو جائے قل مات قلبہ، اس بندے کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ حیا ہے جو ایمان کو بھی مضبوط رکھتی ہے اور زندہ رکھتی ہے، اور انسان کے دل کو بھی مضبوط رکھتی ہے اور شاداب رکھتی ہے۔ جس انسان کے اندر حیا ختم ہو گئی، اور کعب الاحبار کہا کرتے تھے جس بندے کے اندر حیا ختم ہو گئی لم یکن الحیاء فی رجل قط فتطعمہ النار ابدا، جس بندے کے اندر حیا نہیں ہوتی پھر روزانہ جہنم اس کو اپنی طرف آوازیں دیتی ہے، کیونکہ اس بندے کے اندر حیا نہیں ہے۔ حیا ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک زاویہ بیان کر دیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس بندے کے اندر حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو چاہے کرتا پھرتا ہے، اس کی بلا سے وہ کسی کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھا ہے، اس کی بلا سے وہ پبلک پلیس پہ بیٹھا ہے، اس کی بلا سے وہ اپنے گھر میں اپنی بہن کے پاس بیٹھا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا، اپنے بچوں کے پاس بیٹھا ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا اس کے لیے۔ وہ جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے اس کے اندر کوئی ادب کوئی تمیز رہتا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور تابعی گزرے ہیں۔ یہ انسان ابن قیم رحمہ اللہ واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ انسان ایک پرلے درجے کا چور ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مسلمہ پرلے درجے کا ایک چور اور شرابی انسان ہوتا تھا۔ اور ایک دن یہ اپنے گھر سے باہر نکلا، یہ اتنا خطرناک تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی سو جو وہ عبداللہ بن مسلمہ آنے والا ہے، اپنے بچوں کو ڈراتی اور ڈاکہ ڈالنے والا چور اور شرابی پرلے درجے کا۔ ایک دن اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا تو ایک شیخ جو ہے وہ گزرے سواری پر سے،
تو ساتھ میں ان کے طالب علم تھے دین کے، اور اس وقت دین کے طالب علم بھی ستارے ہوا کرتے تھے، دور سے نظر آ جاتا تھا کہ یہ دین کے طالب علم جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسلمہ پوچھتے یہ کون جا رہے ہیں؟ اتنا رکھ رکھاؤ ہے ان کا، اتنی ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کون ہے؟ کہا یہ محدث جا رہے ہیں۔ اب محدث کون ہوتا ہے؟ کہا جو حدیث بیان کرتا ہے۔ کہا حدیث کیا ہوتی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص جا رہے جو محدث ہے، لوگوں کو حدیثیں پڑھاتا اور سکھاتا ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ اس کے پاس چاقو تھا، اس کے پاس ہر وقت ہوتا تھا، اور یہ وہاں گیا، شیخ کے پاس جا کے کھڑا ہوتا ہے، شیخ حدیث نہیں، کہتا مجھے حدیث بیان کرو۔ تو شیخ حیران ہو گئے کہ تو اس لائق ہے کہ تجھے حدیث سنائی جائے؟ اپنا حلیہ تو چیک کر۔ کہا حدیث نہیں، مجھے حدیث بیان کرو، اور نکال لیا اپنا وہ خنجر اور چاقو۔ حدیث بیان کرتے ہو کہ نہیں؟ وگرنہ یہیں پہ تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ تو شیخ اس واقعے کی نزاکت کو سمجھ گئے، اور انہوں نے پھر وہی حدیث پڑھی جو اس کو فٹ آتی تھی، نبی اسلام کا فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے پھر تو جو چاہے مرضی کر، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ اس کو یہ حدیث جا کے دل پہ لگی، اور اس انسان نے وہیں پہ اس کا نیزہ گرا، اور اس کو سمجھ آئی، اور اپنے گھر گیا اور سوچا کہ آج تک میرے اندر حیا بھی ختم ہو گئی، کہ حیا ایک آخری چیز ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے، میرے اندر حیا بھی ختم ہو گئی۔ اس نے وہ ساری اپنی شرابیں جب بہا دیں، اپنے مٹکے اس نے توڑ دیے، اور اپنے آلات موسیقی اس نے توڑ دیے، اور اپنی ماں سے کہا کہ میں حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنا بوریہ بسترا باندھا اور بصرہ سے نکلا اور مدینہ گیا۔ مدینہ میں جا کے تلاش کیا کوئی مجھے شیخ مل جائے جو حدیث پڑھا سکے، تو وہاں اس وقت شیخ ہوتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بیٹھا، ذہن میں تلمس طے کیے اس نے، اور کہا شیخ میں آپ سے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے پاس بیٹھ کے اس نے دین سیکھا ایک وقت کے لیے، پھر مدینہ سے بصرہ آیا، اور وہاں پہ اس نے جا کے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا۔ یہ تھا عبداللہ بن مسلمہ۔ حیا میٹر کرتا ہے کہ آپ کن کن برائیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کن کن برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الحیاء والتکرم، حیا اور گناہ سے بچنے کی صلاحیت، یہ دو چیزیں ایسی مبارک خصلتیں ہیں، لم یکونا فی عبد الا رفعہ اللہ بہما، جس بندے کے اندر یہ دو خصلتیں آ جائیں اللہ رب العزت کو دنیا آخرت میں بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من کساہ الحیاء ثوبہ لم یر الناس عیبا، جس بندے نے حیا کا لباس پہن لیا نا، تو اس کی جو عیب ہیں، اس کی برائیاں کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ لوگوں کے سامنے انسان کی برائیاں آتی تب ہیں جب وہ بے حیائی کو مول لیتا ہے، جب وہ فحاشی کو مول لیتا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حیا ایک مثالی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی تھی، اور مسلمانوں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور کئی لوگوں نے اس حیا کو اپنا کاروبار بنایا ہوا، کئی لوگوں نے ہمارے مسلمانوں کی حیا کو، مسلمانوں کی غیرت کو بیچ کر اپنے پیٹ پالے ہیں۔ اور سر آج جتنے بھی ریچسٹ پیپل بنے ہوئے، امیر ترین لوگ بنے ہوئے دنیا کے اندر، وہ امیر اس لیے نہیں بن رہے، ہم نے اپنی حیا کو اور اپنی غیرت کو بیچ کے ان کے پیٹوں کو پالا ہے۔ تم نے اپنی حیا کو بیچا، اس نے ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں ایسے ایسے انسٹرومنٹس اور ایسے ایسے ایپس پکڑا دیے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ تھا وہ مردہ ہو چکا، ہمارے بچوں کے اندر جو کچھ کرنے کا پیشن تھا وہ اس نے مار دیا، اور نوجوانوں کے اندر جو ستاروں پہ کمن ڈالنے کی صلاحیتیں تھیں اس نے سلب کر لی، ایسے ایسے سافٹ ویئر اور ایسی ایسی اپلیکیشنز کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور اس کو ایک زون کے اندر بند کر دیا کہ یہی تم کرتے رہو۔ وہ نوجوان جس نے کبھی اسلام کا شہزادہ بننا تھا، وہ آج زمین کی سطح کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ثم رددناہ اسفل سافلین کی پستیوں میں جا گرا ہے۔ یہ دشمن کی بہت بڑی چال ہے، یہ ہماری حیا کو اور ہماری غیرت کو بیچ کر وہ اپنے پیٹ پال رہے ہیں۔ یہ مسلمان کس طرف چل رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ویئر آر یو گوئنگ؟ یہ مسلمان کس طرف چل رہے؟ اپنی حیا کا ہی سودا کر لیا۔ وہ نوجوان جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو علی کی لائف سٹائل سے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ عورت جس کو فاطمہ سے تو بڑا پیار، عائشہ سے تو بڑا پیار، لیکن عائشہ کے لائف سٹائل سے کوئی لگاؤ نہیں۔ وہ شخص جس کو محمد رسول اللہ سے بڑا محبت، بڑی الفت، جو رسول اللہ کی جان کی خاطر، آپ کی حرمت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ کے لائف سٹائل اور آپ کے فرمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ شخص
جس کو ابو بکر سے بڑی محبت ہے لیکن ابو بکر کے لائف سٹائل سے کوئی پرواہ نہیں ہے. فاطمہ سے تو بڑی محبت لیکن فاطمہ کی جو حجاب تھا، فاطمہ کا جو پردہ تھا، اس سے کوئی لگاؤ اور کوئی محبت نہیں ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ہی ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرتا، پھر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مضبوط کرتی ہے. صرف آخری پوائنٹ بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ کون کون سی ایسی طریقے ہیں کہ میں اور آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں. صرف 5 اصول بیان کروں گا آپ کے سامنے مختصر وقت میں، جو 5 طریقے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. سب سے پہلی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر حیا پیدا ہو، کیونکہ حیا آپ سن چکے ہیں کہ حیا ہی وہ ایبلٹی ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے. انسان اگر گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کو گھٹن ہوگی، رہے گا نہیں واپس آ. یہ انسان کی اور یہ میں نے شروع میں عرض کر دیا، یہ لیول ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی میں کم ہوگا، کسی میں زیادہ ہوگا، کسی میں اور زیادہ ہوگا. یہ مختلف لیول ہوتا ہے حیا کا. تو حیا کیسے پیدا ہوگی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو، آپ اپنی صحبت کو، آپ اپنے انوائرمنٹ کو اچھا کیجئے. آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیے جن سے بیٹھنے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایسے انسٹرومنٹس اختیار کیجئے جن سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کو کہ نبی اسلام کی حدیث بھی ہے، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی کا جو دین ہوتا ہے وہ وہی دین ہوتا ہے جو دوست کا دین ہوتا ہے. شیر کے ساتھ بیٹھے گا تو شیر ہی ہوگا، گیدڑ کے ساتھ بیٹھے گا تو اسی طرح کی خصلتیں اس کو آئیں گی. اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے انوائرمنٹ کو صحیح کرنا اور اپنے لیے ایسے انسٹرومنٹس اور اپنے ایسے ذرائع پیدا کرنا جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اور ہر وقت انسان اپنی سوچ کو دین کی طرف یا چاہے دنیاوی کاروبار کی طرف لگائے رکھے، خالی نہ رکھے اپنی سوچ کو، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. یہ پہلا طریقہ جو اسلام نے ہمیں دیا کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اس کو لگتا ہے اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ اینما کن وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما انصفنی عبدی، میرے بندے نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ اللہ کی پکار اور اللہ کی آواز کو سننا، دل سے توجہ سے سننا اس بات کو. اللہ کہتے ہیں ما انصفنی عبدی، میرے بندے نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا انصاف؟ کہا یدعونی یبدی فاستحیی ان اردہ، مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں. مجھے حیا آتی ہے لیکن وہ یعصینی ولا یستحیی منی، لیکن وہ میرے وہ گناہ کرتا ہے، میری نافرمانیاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، لیکن آج تک اس نے مجھ سے کبھی حیا نہیں کی. آج انسان اپنے بھائی سے حیا، اپنے باپ سے تو حیا کرتا ہے، اپنے استاد سے تو حیا کرتا ہے، نہیں لوگوں سے تو حیا کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی سائڈ نہیں کھولے گا، لوگوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے ایسی زبان سے خرافات نہیں نکالے گا، لوگوں سے ڈرتے ہوئے. کبھی اس نے اللہ سے بھی وہ حیا کیا ہے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی وقار اور اللہ کی عزت کا کیوں نہیں خیال رکھتے؟ تو یہ ذہن میں دوسری چیز کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. نظر اور دل، اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جو انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے وہی دل سے سوچتا ہے اور دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جس دل میں پھر ارادے بنتے ہیں. انسان اپنی نظر کو جھکا لے اور نظر کا پردہ کر لے تو انسان بہت ساری خرافات سے اور بے حیائیوں سے بچ سکتا ہے. اور چوتھا اصول یہ ہے کہ عورت کو پردے کا جو اسلام نے حکم دیا ہے، پردے کو اہمیت دینی چاہیے. یاد رکھیے گا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت نام ہی پردے کا ہے. عورت ایسی چیز ہے جس کو چھپا کے رکھا جائے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں ہوتا ہے. مانا شیطان، عورت چاہے اتنی خوبصورت نہ بھی ہو، شیطان اس کو ڈیزائن کر کے مزین کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی تب ہے جو اپنے گھر میں ہوتی ہے. یہ عورت کے لیے اسلام نے اپنے رب کی رحمت سب سے زیادہ قریب ہوتی تب ہے جب اپنے گھر میں ہوتی ہے. اس لیے سن لیجئے،
عورت کو پردے کا حکم دیا گیا اس کی شان کی بلندی کی وجہ سے۔ دنیا میں گھر تو بہت سارے ہیں نا، لیکن بیت اللہ پر کیوں گلاب چڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی شان بلند ہے۔ دنیا میں کتابیں بہت ہیں، لیکن تم قرآن پہ کیوں گلاب چڑھاتے ہو؟ کیونکہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں۔ تو مسلمان عورت کو پردے کا حکم دیا اس لیے کہ دنیا میں بڑی خواتین ہیں، لیکن اس مسلمان عورت کی شان جتنی کسی کی شان نہیں ہے، اس جیسی عورت ہی کوئی نہیں۔ اور پانچواں اور آخری اصول جو ہمیں اسلام دیتا ہے، فارمولہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ما کرہت ان یراہ الناس منک فلا تفعلہ اذا خلوت۔ پانچواں اصول سمجھیے حیا کا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو کام تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگوں کے سامنے آ کے نہیں کرتے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تم اپنے کہ جن کی کسٹڈی میں رہتے ہو ان کے سامنے آ کے نہیں کرتے، اپنے والد کے سامنے، استاد کے سامنے وہ کام تم نہیں کرتے، فلا تفعلہ خلوت اذا خلوت، جب تم تنہائیوں میں جاتے ہو تو پھر تنہائیوں میں بھی وہ کام نہ کیا کرو، کیونکہ تنہائیوں میں تجھے سب سے بڑی ہستی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، صحیح الجامع میں موجود ہے۔ یہ پانچویں نمبر پہ وہ فارمولہ ہمیں دیا۔ یہ 5 اصول تھے، 5 طریقے تھے کہ اب انسان اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ تو آج کا خطبہ جمعہ حیا کے موضوع پہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حیا کو پیدا کرنے کی اپنے اندر توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کو حیا کے ساتھ مزین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.